بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو ایک اچھا سیشن تھا۔ کچھ بھائیوں کے میسج بھی آ رہے تھے کہ صبح انڈیکس میں گیپ اوپننگ ہوئی، انڈیکس نے اتنے اچھے پوائنٹ گین کیے، اور اس کے بعد کون سی بیڈ نیوز آئی جس کی بیس پہ انڈیکس نے اتنے پوائنٹ لوز کیے یا انڈیکس نے کلوزنگ ایسی دی۔ تو دیکھیں، اس چیز کا بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ کوئی بھی سٹاک یا ہو یا آپ کا انڈیکس ہو تو وہ سیدھا جا کے آسمان میں نہیں گھستا، بلکہ اس میں اپ اینڈ ڈاؤن چلتے ہیں چیزیں، لو لو بناتی ہیں، ہائر ہائی بناتی ہیں، پھر ہائر لو بھی بنتا ہے، تو سارے پیٹرن ہیں یہ سب چلتے ہیں انڈیکس کے اندر۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیکس ایک ہی دفعہ 1,58,000 سے 1,60,000 سے اٹھے اور 1,70 پہ جا کے کھڑا ہو جائے۔ آج کے سیشن کی اگر اوپننگ دیکھیں تو پازیٹیو اوپننگ تھی 1143 پوائنٹ کے ساتھ، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس بھی سٹاک میں یا انڈیکس میں جب گیپ اوپننگ ہوتی ہے تو اس میں پروفٹ ٹیکنگ بھی زیادہ تر دیکھا یہی گیا ہے کہ آلموسٹ جب گیپ اوپننگ ہوتی ہے تو پھر اس میں پروفٹ ٹیکنگ بھی آتی ہے اور چیزیں گیپ فل کرنے کے لیے نیچے بھی آتی ہیں۔ تو آج صبح جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 1143 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,63,602 کا، جدھر انڈیکس نے 1,667 پوائنٹ ایڈ کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا لو لیول دیکھیں تو وہ 454 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,61,481 پہ رہا۔ انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو 248 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,61,687 پہ رہی۔ والیوم دیکھیں تو والیوم پچھلے 2-3 دن سے بہتر ہیں، 521 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، جبکہ پچھلے سیشن میں لاسٹ سیشن میں 240 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ زیادہ والیوم ٹریڈ ہونے کی وجہ کہ آج چھوٹے سکرپٹ زیادہ چلے۔ اس کے بعد انڈیکس کے لیول کی بات کریں تو یہ کل والی لائنز ہے، جو کل چارٹ شیئر کیا تھا یہ وہی چارٹ ہے، میں نے اس میں سے کوئی چیز بھی آگے پیچھے نہیں کی۔ جو آپ کو ریزسٹنس لیول بتائے تھے، جو سپورٹ لیول بتائے تھے، لاسٹ کینڈل دیکھ لیں، بالکل وہیں سے انڈیکس نے سپورٹ اور ریزسٹنس لیا۔ یہ لاسٹ کینڈل آپ دیکھیں، آپ کو ریزسٹنس لیول بتایا تھا 1,63,470 کا، اور انڈیکس کا ہائی دیکھ لیں 1,63,602 کا۔ اس کے بعد سپورٹ لیول آپ کو بتایا تھا 1,61,470 کا، اور انڈیکس نے سپورٹ لی 1,61,481 سے۔ تو بالکل انڈیکس ہمارا اپنے جو ٹیکنیکل سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول ہیں ان کے درمیان اکارڈنگ ٹو ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول چل رہا ہے۔ اب اگر دیکھیں اس کے پاس نیچے سپورٹ تو 1,61,433 کی اس کی 50 موونگ ایوریج کی سپورٹ بنتی ہے، جس کو اس نے آج ریٹسٹ بھی کیا اور اس کو ریسپیکٹ بھی دی۔ انڈیکس کی آر ایس آئی دیکھیں تو وہ موو کر رہی ہے 51 پہ، جو کہ نہ اوور سولڈ ہے نہ اوور باٹ ہے، اور اوپر جانے کے لیے کافی سپیس بچتی ہے ابھی انڈیکس کے پاس۔ دوسرے نمبر پہ میگڈی کو دیکھیں تو پازیٹیو کراس اوور جنریٹ کرنے والا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا انڈیکس جو ہے وہ مزید بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ تو انڈیکس کے پاس آگے مائنر سی ایک جو ریزسٹنس ہے وہ 1,62,400 کی، اور اس کے اوپر 1,62,800، 1,63,400، 1,64,000 اور 1,65,500۔ سپورٹ نیچے وہی ہے، 1,61,433 کہہ لیں، 1,61,470 کہہ لیں، ایک تو وہ سپورٹ ہے انڈیکس کے پاس، اور اس کے بعد انڈیکس کے پاس نیچے دوسری سپورٹ 1,60,319 کی موجود ہے۔ کے ایس سی 100 انڈیکس میں آج 521 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، اور اس میں سب سے زیادہ جو بڑی کنٹریبیوشن رہی وہ کے الیکٹرک کی رہی، 300 ملین کے والیوم صرف کے الیکٹرک نے جنریٹ کیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پی آئی بی ٹی ایل رہا، اس کے بعد بینک آف پنجاب، ایم ایل سی ایف، ایس ایس جی سی، پی ٹی سی اور سنرجی۔ اور اگر آج کے سیشن کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں مارکیٹ کو لے کے تو سب سے زیادہ والیوم کے ای ایل میں جنریٹ ہوئے، اس کے بعد بیکو میں اور ٹی پی ایل پی میں۔ ٹی پی ایل پی بھی آپ کو بتایا تھا، ساتھ میں کہ الیکٹرک بھی پریمیم گروپ میں بتایا تھا کہ ان میں اسکیلپنگ بھی کی جا سکتی ہے، اچھا موو یہ آپ کو دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے موو آپ کو دی بھی۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو 479 کمپنیوں میں آئی ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 251 ایڈوانس رہیں، 192 ڈکلائنر رہیں، 36 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,11,000، ویلیو کی بات کریں تو 41 ارب 37 کروڑ، والیوم کی بات کریں تو 1,214 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ آج کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو فرٹیلائزر میں سب سے زیادہ موو تھی، اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں، ٹیکسٹائل سیکٹر، پاور جنریشن، انشورنس کمپنیز۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو کمرشل بینک سب سے آگے رہے، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر، انویسٹمنٹ بینکس، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، فارماسوٹیکل، مسیلینیس۔ اور ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز دیکھیں تو ایف ایف سی نے سب سے زیادہ پوائنٹ ایڈ کیے، اس کے بعد پی آئی او سی، کے ای ایل، کے ٹی ایم ایل، ایس این جی پی، پی پی ایل۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو لک رہا یو بی ایل، ماری، ہپکو، ایم ایل سی ایف، اینگرو، ڈی جی خان سیمنٹ۔ اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو سٹاک 1-2 دن چل جاتا ہے پھر اس کے بعد اس میں پروفٹ ٹیکنگ بھی نظر آتی ہے۔ لک دیکھ لیں، یو بی ایل دیکھ لیں، ماری، ہپکو، ایم ایل سی ایف، یہ سارے وہ سٹاک ہیں، ڈی جی خان سیمنٹ کو بھی ساتھ میں رکھ لیں۔
کہ جو لاسٹ ایک دو سیشن سے اچھا پرفارم کر رہے تھے اور آج ان میں پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی۔ اس کے بعد آج کا فیبیلیپی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 14 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.45 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ 2.29 ملین کی، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 1.30 کا، انڈیویجولز نے بائی کیا 3.86 ملین ڈالر کا۔ انشورنس کمپنیز کی سیلنگ ہے 2.17 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ 11 ملین کی بلکہ 11.35 ملین کی، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.01، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 1.38 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.09 ملین ڈالر کی۔ سب سے پہلے بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے تقریباً 13.25 ملین کا کام کیا ڈیٹ مارکیٹ میں۔ اس کے بعد ان کی جو سب سے زیادہ بائنگ ہے وہ آل ادر سیکٹر میں، اور اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں۔ تھوڑا سا ٹچ دیا انہوں نے پاور جنریشن کو اور ساتھ میں ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ انڈیویجولز نے 3 ملین کا بائی کیا، لیکن سب سے زیادہ بائنگ ہے اس کی کمرشل بینکس میں، اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر میں، اور اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں۔ اس کے بعد تھوڑا سا ٹچ دیا انہوں نے پاور جنریشن کو، ٹیکنالوجی سیکٹر کو اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو۔ میوچل فنڈ کو دیکھیں تو میوچل فنڈ نے اکراس دا بورڈ سیلنگ کی، لیکن سیمنٹ سیکٹر کو 4 ملین کا بائی کیا اور فرٹیلائزر سیکٹر کو تقریباً 3.5 ملین کا۔ اب سیمنٹ سیکٹر کو الگ سے دیکھیں تو تمام ہی اداروں نے، چاہے اس میں انڈیویجولز ہیں یا کوئی ادارہ ہے، بینکس ہیں، فارن انویسٹر ہے، بروکر ہے، کمپنیز ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں، ادر آرگنائزیشن ہے، سب نے اکراس دا بورڈ اس کو سیل کیا، اور صرف ون مین آرمی میوچل فنڈ جس نے سیمنٹ سیکٹر کو 4.25 ملین کا بائی کیا۔ تو میوچل فنڈ سیمنٹ سیکٹر کو اوپر لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے دیکھیں اس سیکٹر میں اس سٹاک میں گھسنے کی کوشش کریں جو کہ آپ کو تھوڑا سا گنجائش دے، جو کہ اوور سولڈ کی طرف موو کر رہا ہو، یا پھر اگر آپ نے اپ ٹرینڈ میں کسی میں کام کرنا ہے تو پھر ضرور سٹاپ لاس کا ساتھ میں استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ہائی سائڈ پہ پکڑیں اور اس کے بعد وہ نیچے آ جائے اور آپ اس کو 3 ماہ 6 ماہ پالتے رہیں بیٹھ کے۔ ٹیکنالوجی سیکٹر کا آپ کو کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ ٹیکنالوجی سیکٹر آگے اٹریکٹیو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آج پھر اس میں بینکس کی بائنگ ہے تھوڑی سی، اس کے بعد بروکر نے اس میں بائنگ کی، انڈیویجول نے بائنگ کی، اور ساتھ ہی ٹیکنالوجی سیکٹر کو لے کے آج نیوز بھی آ گئی ہے ایک۔ ٹیکنالوجی سیکٹر کو لے کے اچھی خبر یہ ہے جی کہ آئی ٹی سیکٹر نے اکتوبر میں پہلی بار 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی برآمدات کی، اور اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان آئی ٹی سیکٹر ایک سال میں تقریباً 17% اور ایک مہینے میں 5.5% بڑھا۔ تو پہلے بھی آپ کو اس میں بتایا تھا کہ فارن انویسٹر جو ہے چپکے چپکے آئی ٹی سیکٹر کو خریدنے میں لگا ہوا ہے۔ کل پرسوں ہی آپ کو بتایا تھا کہ آئی ٹی سیکٹر آپ کو ایک بڑی موو دے سکتا ہے، اور اگر ٹوٹل آپ آئی ٹی سیکٹر کو دیکھیں تو جیسے باقی سیکٹر آپ کو چلتے ہوئے نظر آئے، آئی ٹی سیکٹر پچھلے 5-6 ماہ سے وہی رکا ہوا ہے، اور اس کے سٹاک بھی وہی رکے ہوئے ہیں۔ ایوین کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ آکٹوپس کو دیکھ لیں، اس کے بعد نیٹ سول کو دیکھ لیں، تھوڑا سا سسٹم نے موو دیا، اس کے بعد سیمیٹری کو دیکھ لیں، باقی اوور آل تمام آئی ٹی جو سیکٹر ہے وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے۔ پریمیم گروپ کے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل کی بات کریں تو صبح پری اوپن سے پہلے جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اپنے پریمیم والے بھائیوں کو انشاءاللہ سوئنگ سگنل دیں گے، تو گریب بال سیمنٹ کے ایجوکیشنل سوئنگ سگنل دیے تھے پریمیم والے بھائیوں کو، جس میں پہلا سپورٹ لیول اس کا بتایا تھا 63.97 کا، اس کے بعد 61.03، اس کے بعد 58.09، اور اس کے بعد چوتھا جو سپورٹ لیول تھا وہ 50 روپے کا تھا۔ پری اوپن سیشن سے پہلے بھائیوں کو سوئنگ سگنل دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پری اوپننگ میں آپ اپنے آرڈر لگا سکتے ہیں سپورٹ لیول کے اوپر۔ تو صبح پری اوپن سے پہلے اس کی بائنگ لگائی گئی تھی 63.97 کی، اور 63 پہ یہ ہمیں ملا۔ اس کے بعد اس نے اپنے پہلے ریزسٹنس لیول کو جا کے جب ٹچ کیا 66.90 پہ، تو تقریباً 63 سے لے کے 66.90 تک تقریباً 6% کا پروفٹ اس میں بنتا تھا۔ اس کے بعد ایم ای بی ایل کو لے کے جو ڈے ٹریڈ سگنل دیا تھا الحمدللہ وہ بھی اچیو ہوا، اور باقی بھی جو سگنل دیے گئے ہیں سوئنگ سگنل، یہ ایک ایک کر کے آپ کو اپنے ٹارگٹس کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمام ہی سیکٹر، تمام ہی سٹاک ایک دن میں نہیں چل سکتے۔ یہ الیکٹرک کو دیکھ لیں اور اس کی 200 موونگ ایوریج کی سپورٹ کو دیکھ لیں۔ یہ بات کی تھی آپ کے ساتھ کہ اچھی جگہ پہ آ چکا ہے، پیچھے دیکھیں 3-4-5 سیشن اس نے آپ کو لینے کا موقع دیا، بڑے سکون کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پکڑ لو، اور آج اس نے اپنی 3-4 جو اس کی ریزسٹنس تھی اس کو بریک کیا اور اوپر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اگر یہ کل 6 روپے 18 پیسے سے اوپر کلوزنگ دیتا ہے یا 6 روپے 18 پیسے کو مینٹین کرتا ہے تو پھر انشاءاللہ 6 روپے 80 پیسے اور اس کے اوپر 7 روپے 50 پیسے کے لیول آپ کو دکھا سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈبلیو ایس ایل کو دیکھیں تو اچھی سپورٹ ہے اس کے پاس 6 روپے 71 پیسے کی، 6 روپے 70 پیسے کی۔ 50 موونگ ایوریج کو بار بار یہ ریٹیسٹ کر رہا ہے اور اس کو بریک نہیں کر رہا۔
اور اگر WASL آپ کو 6 روپے 90 پیسے سے لے کے 8 روپے 30 پیسے تک کی موو دیتا ہے تو یہ تقریباً 23%، 20 سے 23% کا پروفٹ بنے گا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ کو سٹاک مارکیٹ سمجھیں، جوا خانہ نہ سمجھیں، صبر کے ساتھ کام کریں، لیولز پہ کام کریں۔ دیکھیں اب اگر آپ WASL کو لیول پہ لیتے ہیں آرام کے ساتھ، خود بول رہا ہے کہ مجھے لے لو، اس کے بعد لیول پہ جا کے بیچتے ہیں تو 15 سے 20% کا پروفٹ آپ کو مل جانا ہے، آپ کی کیش بھی آپ کے پاس، پروفٹ بھی آپ کے پاس۔ اگر آپ خود لیولز کو دیکھ سکتے ہیں، ٹیکنیکلز کو دیکھ سکتے ہیں، فنڈامنٹل کو سمجھتے ہیں، پھر تو آپ خود کام کر سکتے ہیں۔ تو جو بھائی یہ کام نہیں کر سکتے یا بزی ہیں وہ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔